بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 24 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ آج آپ سے کچھ اہم گفتگو ہے، اہم خبریں ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں، اور اس خبروں کا تعلق ضرور ہے جناب عالمی سیاست سے، اور وہ یہ ہے کہ روس کے صدر میر ولادی پوٹن انہوں نے ایک بل پہ دستخط کیے ہیں، یعنی کہ قانون پہ دستخط کیے ہیں، اور اس قانون کے تحت جو روس کے صدر ہوں گے، یعنی کہ وہ خود، ان کو تا حیات ہر طرح کا استثناء حاصل ہوگا، یعنی وہ صدارت سے ہٹ بھی جائیں، ریٹائر بھی ہو جائیں، تب بھی ان کو کسی بھی مقدمے میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو طلب نہیں کیا جا سکتا، اور کسی قسم کا مقدمہ ان پہ دائر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک دستخط کر دیے انہوں نے، قانون بنا دیا ہے، اور اس کو قانون کا نام دیا ہے جناب تا حیات استثناء کا بل ہے، اس پہ دستخط کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ صدارت چھوڑ دے تو صدارت چھوڑنے کے بعد وہ تا حیات ایوان بالا کا رکن بننے کی بھی اجازت ہوگی جناب۔ یعنی کہ روس کے صدر پوٹن جو ہیں اگر کل کلان ریٹائر ہو جاتے ہیں، صدارت چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو وہاں کا ایوان بالا ہے، اپر ہاؤس ہے، جس کو ہم یہاں سینٹ کہتے ہیں، امریکہ میں بھی سینٹ کہا جاتا ہے، برطانیہ میں اس کو ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے، دارالعمرہ، تو جو اپر ہاؤس ہے روس کا، اس کے وہ مستقل رکن رہیں گے۔ یہ ایک نیا قانون بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پوٹن کو یہ بھی اجازت ہوگی کہ جناب اگر وہ چاہیں تو مزید 2 مرتبہ 6 سالہ مدت کے لیے صدر رہ سکتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2036 تک صدر رہنے کا اختیار ان کو حاصل ہے، اور اگر اس سے پہلے چھوڑنا چاہتے ہیں تو 2026 میں عہدہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اب جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی جناب اب جو ووٹنگ رواں برس میں ووٹنگ ہوئی تھی، منظور کی گئی تھی، اس کے اکارڈنگلی پوٹن 2036 تک صدر رہنے کا اختیار حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا اب وہ 2024 میں نہیں جا رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ روس جو ہے وہ جناب وہاں پہ کوئی وہ اس طرح کا کام نہیں ہے۔ جب روس ٹوٹ چکا تھا، یعنی کہ کیا کہنا ہے سوویت یونین، تو اس کے بعد گورباچوف آئے، کچھ اور بھی آئے، تو رشیا بالکل کیا کہنا چاہیے تباہ ہو چکا تھا۔ تو پوٹن جو ہیں انہوں نے سنبھالا، یہ روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے یہ چیف بھی رہ چکے ہیں۔ ایک خبر میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر لوں۔ اب آتے ہیں، ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے اسرائیل پہ افتاد آن پڑی ہے ایک اور وہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کی حکومت جو ہے اس کا ہو گیا ہے دھڑن تختہ۔ وہ دھڑن تختہ یہ ہوا کہ جیسے پاکستان میں قانون ہے جی کہ اگر کوئی بھی حکومت اپنا بجٹ منظور نہ کروا سکے، منی بل، فائنانس بل جسے کہتے ہیں، تو از خود حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جی نئے سال کا مالی بجٹ تھا، وہ پیش کیا گیا، لیکن وہ بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکا۔ نیتن یاہو کی جماعت اور ان کے اتحادی اس کو منظور نہیں کروا سکے، اور بجٹ بل جو ہے وہ ہو گیا ریجیکٹ، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ ہو گئی تحلیل، اور اب ہوں گے وہاں پہ الیکشن، اور یہ 2 سالوں میں چوتھا الیکشن ہوگا۔ اور اس پہ نیتن یاہو کافی سیکھپا بھی ہوئے ہیں کہ جناب یہ ایک غیر جمہوری رویہ اختیار کیا اپوزیشن نے، اور ان کو جناب بجٹ منظور نہیں کروانے دیا، اور اس طریقے سے 2 سال میں اسرائیل جو ہے وہ چوتھے الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ اس کے باوجود کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ چکی ہے، ڈسٹیبل ہو چکا ہے سسٹم، پارلیمنٹ تحلیل ہو چکی ہے، لیکن جو اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ ہے وہ جناب جاری و ساری ہے۔ اور اب اس میں ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ اب ایک اور ملک جی، 5واں مسلم ملک جو ہے وہ
تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو۔ پہلا اسرائیلی طیارہ مراکش لینڈ کر چکا ہے اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر مسٹر کوشنر بھی تھے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں وہ بھی اس طیارے میں گئے ہیں اور مراکش میں، اور انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے اسرائیلی وفد کا استقبال مراکش کے اعلیٰ عہدیداروں نے کیا، جس کے بعد شاہی محل میں جناب شاہ محمد ششم سے ملاقات کی اور شاہ محمد پنجم کی قبر کی زیارت بھی شامل ہے، وہاں پہ بھی گئے۔ تو یہ ایک مراکش کے بعد اب جناب ایک اور ملک جو ہے وہ اسرائیل نے کہا ہے کہ 5واں مسلمان ملک جو ہے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور بہت جلد ایک بڑی خبر ملے گی۔ اس خبر کی جو تفصیلات ہیں جناب وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر نے انکشاف کیا ہے۔ یہودی ریاست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سے قبل، یعنی کہ 20 جنوری سے پہلے جب ٹرمپ کا عہدہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے 5واں مسلمان ملک جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا جی، وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب یہ ملک کون سا ہے، اس ملک کے بارے میں نام نہیں بتایا کوئی بھی، لیکن اس ملک کے بارے میں جی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمان ہوگا یہ ملک۔ عمان بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، جبکہ ایک اور بھی خبر اس میں کہا گیا کہ جناب ایک دوسرا امیدوار بھی مشرق میں ہے، ایک مسلم ملک جو چھوٹا نہیں بڑا ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں ہے، یعنی یہ 5واں ملک تو عمان ہو گیا، ایک اور ملک کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے، اور وہ ملک بھی مشرقی ایشیائی ملک ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں۔ وہ کون سا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ہوئی ہے جی، انڈونیشیا نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انڈونیشیا نے بھی وہی موقف اختیار کیا جو پاکستان کا موقف ہے، اور انڈونیشیا نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا جناب کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی ریاست کا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو یہ خوف ہے کہ عرب ریاستوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کو معمول پر لایا جا رہا ہے، یہ عرب ملکوں کا جو موقف تھا اس کو کمزور کر دے گا، اور لہٰذا کسی بھی صورت میں انڈونیشیا، اب کون سے ملک ہو گئے ہیں، اب رہ گئے جی انڈونیشیا، پاکستان، یہ 2 ملک، اور سعودی عرب کے تو معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ اب انڈونیشیا اور پاکستان رہ گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل پذیر نہیں ہو جاتا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا جی اسرائیل کو مقبوضہ علاقے سے دستبرداری اور فلسطینی ریاست کا اعتراف کرنے کا بھی انڈونیشیا کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن بڑے ملکوں میں سے ابھی کوئی بھی نہیں آیا۔ بڑے ملکوں سے مراد ہے پاکستان ایک میٹر کرتا ہے جناب، پاکستان واحد جوہری ملک ہے، مسلم ملک، نہیں آیا، اسرائیل کو نہیں مانا۔ اس کے بعد انڈونیشیا نے نہیں مانا۔ سعودی عرب کا معاملہ 50-50 ہے، پھنسا ہوا ہے۔ MBS چاہتے ہیں لیکن جو نہیں چاہتے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کنگ سلمان اور وہاں کے کنگ سلمان کے جو خاص ہیں ترک الفیصل وہ نہیں چاہتے، تو یہ بھی اندر خانے چل رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں جی، ہم آپ کو مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اب پہلے والے نہیں ہیں۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈس ایگریمنٹس کو رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، جہاں جہاں اختلاف ہے ان موضوعات کو چھوڑ دیں، لیکن یہ تعلقات مزید خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی لیے سعودی سفیر آرمی چیف سے بھی ملے، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے، وزیر اعظم عمران خان کی سعودی پرنس سے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی، لیکن اب یہ باقاعدہ پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے۔ اب جناب وزیر اعظم کے جو نیشنل سیکورٹی کے
معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر معید یوسف، انہوں نے بھی کیٹاگوریکلی ایک بات بتا دی ہے۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو 70 سال سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات چلے آ رہے تھے، اب وہ تعلقات اس نہج کے نہیں ہیں، اور اس کی ریزن انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، یعنی ایران، ترکی، ملائیشیا یا قطر، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ معید یوسف جو بھی کہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں جناب وہ یہی ہیں کہ 5 اگست کے بعد جو اقدام کیا انڈیا نے کشمیر کے معاملے میں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں، اس کے بعد پاکستان کو جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی سعودی عرب کی طرف سے، اور OIC کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کشمیر کے معاملے میں۔ یہ چیز چل رہی ہے، سعودی عرب کو اپنے مسائل ہیں، یمن کا معاملہ ہے، لیکن ڈاکٹر معید یوسف جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے یہ بات اقرار کر لیا جناب کہ دوریاں ہیں، تعلقات کشیدہ ہیں، اور شاید اسی لیے سعودی عرب نے جو لون دیا تھا، قرض دیا تھا $3 ارب، اس میں سے $2 ارب وہ واپس لے چکا ہے، $1 ارب مزید جو ہے وہ آئندہ مہینے لے رہا ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، لیکن اس کا تعلق عالمی سیاست سے ہے، اور پاکستان کو چونکہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لا رہا ہے، اس کو لبرل کر رہا ہے، اور شاید یہی چیز ہے جو کہ سعودی عرب کو پسند نہیں آئی۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ جو ابھی گورنمنٹ کی سطح پہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جناب معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 5 اگست مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے، اس سے پہلے اگر آپ ایڈ کریں تو یمن جنگ میں پاکستان کی فوج مانگی گئی تھی، پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہماری فوج کسی تیسرے ملک میں جا کے نہیں لڑے گی، اور سعودی عرب کی دفاع کے لیے بالکل تیار ہے، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بالکل تیار ہے، سعودی عرب کی اپنی سلامتی کو خطرہ ہوگا بالکل تیار ہے، لیکن یمن میں نہیں جائے گی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ آج تک جاری ہے۔ پھر اس دوران میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے، اور اس میں ترکی بھی ہیں، اس میں ملائیشیا بھی ہے، اس میں قطر بھی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، تو ساری پالیٹکس ہی چینج ہوتی جا رہی ہے خاص طور پہ۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ کیا ہے ڈاکٹر معید یوسف نے بھی۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں معاملات مزید اس میں فوری طور پہ اب حل ہونے والے نظر نہیں آ رہے کہ جناب کیا کہنا چاہیے، پلک جھپکنے میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ پلک جھپکنے میں چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکتی، کیونکہ ڈائریکشن جو ہے وہ پاکستان کی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے، اور پاکستان اس ریجن میں اب زیادہ توجہ دے رہا ہے کہ جو ریجنل بلاک ہے وہاں پہ رہ کے کام کیا جائے، نہ کہ ایسی لڑائیوں میں الجھا جائے جو کہ نہ تو براہ راست ہم سے متعلق ہیں، تیسرے فریق کی لڑائی چوتھے فریق کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ جانے اور ان کا اپنا کام جانے۔ پاکستان اب ان تنازعات سے ذرا نکلنا چاہ رہا ہے، اس کی ریزن ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اکانومی کو سیٹ کرنا ہے، اور جب اکانومی سیٹ ہو جائے گی تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کا بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام دشمنی کے معاملے میں مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ یہ جکارتا سے ترکی وزیر خارجہ پہنچے ہوئے ہیں انڈونیشیا، اور وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جناب مغرب میں بڑھتی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے۔ اور وہ انڈونیشیائی وزیر خارجہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلم امہ کو اور مسلمانوں کے مفادات کو محفوظ کرنا ہے تو پھر اس صورت میں ایک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک آپریشن کونسل جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو صدر طیب اردوان، یہ وہی والی چیز ہے جو کہ طیب اردوان اور مہاتیر محمد اور وزیر اعظم عمران خان ان کے درمیان ہوئی تھی کہ ایک چینل بھی ہونا چاہیے ہمارا، اور ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں
اب میچیور ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں جس سے اس بات کا وہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کہیں OIC کا جو ہے وہ پیرلل کوئی نہ بن جائے ایک. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے اور یہ ہو کے رہے گا. تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.